اسماعیل سنیچرز، تو مجھے تھوڑا سا یاد آیا 80s میں مارگریٹ تھیچر کے بارے میں کہا گیا تھا دا ملک سنیچر. ان دنوں میں اس نے جو سوشل سیکیورٹی پر پابندیاں لگائی تھی تو اس کی وجہ سے یہ نام ان کا پڑ گیا تھا. بہرحال یہ اسی سے ملتا جلتا ٹائٹل ہے. ان کی دوسری کتاب ان کے ادبی ذوق، مشاہدے کی گہرائی اور تخلیقی صلاحیت کا بین ثبوت ہے. وہ انگریزی میں اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ان کے حصول تعلیم کی زبان ہے بلکہ ان کی وکالت اور سیاست کے لمبے تجربے کا ذریعہ بھی یہی زبان رہی ہے. اس لیے ان کا دل انگریزی کے میدان میں زیادہ سہل اور آسان طریقے سے بہتا ہے. جوش والے آبادی نے کہا تھا دل کا دریا نطق کی وادی میں بہہ سکتا نہیں، آدمی محسوس کر سکتا ہے، کہہ سکتا نہیں. کہنے کے لیے ضروری تھا تو نے یہ کہا ہے. جو لوگ میاں رضا ربانی کو جانتے ہیں وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ان کی روح دیسی ہے، اگرچہ وہ بدیسی زبان میں بات کرتے ہیں. ان کی تعلیم اور تجربے کی وجہ سے بدیسی زبان ان کی مجبوری ہے. لیکن میں آپ کو بڑے جانکاری سے اوگت کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پنجابی میں بات کرتے ہیں تو ایسی میٹھی زبان لگتی ہے کہ میرا خیال ہے کاش وہ پنجابی میں لکھتے. اور آج کل لکھنا بھی کیا ہے، آڈیو آپ بنا لیں، لوگ ٹرانسکرپٹ نکال لیں گے، تو میرا خیال ہے پنجابی میں ان کو لکھنا چاہیے. پہلی کتاب کی طرح موجودہ کتاب بھی سماجی عدم مساوات کے خلاف ان کی دل کی تڑپ اور ذہن کی بغاوت کی شاہد ہے. وہ اپنے قارئین کو سماجی نابرابری کے ہاتھوں مسخ شدہ اور زخمی انسانیت کی بھیانک تصویر دکھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسانی حکمت ان زخموں کا مداوع کرے تاکہ زندگی میں اپنا طبعی فطری حسن اور نغمگی بحال ہو سکے. موجودہ کتاب کو عنوان یعنی مسکراہٹ چھیننے والے واضح طور پہ میاں صاحب کا نشانہ ہیں، یعنی وہ ظالم استحصالی طبقے جو دوسرے انسانوں کی محرومیوں پر اور مصائب اور مشکلات کے اوپر اپنی خوشیوں کے محل تعمیر کرتے ہیں. لیکن اس کتاب کا فوکس بچے ہیں اور ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں کہ بچے در حقیقت انسانیت کا خوبصورت پیکر ہیں، اس لیے کہ اس مرحلے پہ انسان خود غرضی، جھوٹ، منافقت اور ریاکاری کی علائشوں سے پاک ہوتا ہے. ویسے تو کسی بھی انسان کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنانا برا ہے، لیکن فرشتوں جیسے بچوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم بڑی درندگی کا ثبوت ہوتے ہیں اور یہ انسانی معاشرے میں بڑے بگاڑ کو جنم دیتے ہیں. یہ کتاب پڑھتے مجھے کارل مارکس یاد آئے. میں جب طالب علم تھا تو میں جب پڑھ رہا تھا لٹریچر، تو یونانی لٹریچر، ہیلینک سیولائزیشن سے کہتے ہیں، ہیلینک لٹریچر، اس کے اندر بڑی کشش ہے. اور ہمارے ہاں جو گندہارا سیولائزیشن ہے یہ بھی ایک طرح سے جنوبی ایشیا اور گریکو بیکٹیرین جو افغانستان میں جو ایک یونانی سلطنت تھی اس کی ملاپ سے بنی ہے. اور ہمارے ہاں جو مجسمے ہیں اور جو پینٹنگز ہیں اس میں بڑی کشش ہے. میں حیران تھا کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے. پھر میں نے مارکس کی تحریر میں ایک جگہ دیکھا، مارکس نے لکھا تھا کہ یونانی تمدن اس وقت پیدا ہوئی جب یہ انسانی معاشرے کا بچپن تھا، انفینسی. تو اس نے کہا کہ بچپن میں دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو بڑے جس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ خود میں نہیں پیدا کر سکتے. اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فرشتوں جیسی معصومیت، انوسنس، فرشتوں جیسی، اور دوسرا بے کران تجسس، جس کا کسی کوئی حد نہیں ہے. تو یعنی دیکھیں، اور یہی انسانیت کی بہت بڑی خوبی اور بنیاد ہے. لیکن جب بچوں پر ظلم ہوتا ہے یا ان سے کام لیا جاتا ہے لیبر، تو یہ خوبیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں یا ان خوبیوں کو زک پہنچتی ہے. تو یہ ایک ایسا المیہ ہے جو میرے خیال میں اس کتاب نے اس کو ایڈریس کیا ہے. اور اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا فیوچر ہے. یہ موجودہ مختصر ناول میں مصنف نے سارے تجربے کے مرکزی کردار یعنی ظہیر کی آنکھ سے دیکھا ہے. ظہیر ایک حساس طبیعت اور مشاہدہ رکھنے والا آرٹسٹ ہے. وہ بیداری کے عالم اور تصورات دونوں میں یاد رکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے گرد، اور خصوصاً بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. اسے اس کے بعض دوست انقلابی بھی کہتے ہیں. وہ مختلف مناظر سے گزرتا ہے اور ان کو ایک بیانیے میں پروتا ہے. اگرچہ وہ زمان اور مکان کے اندر
محیر العقول تجربوں سے گزرتا ہے، لیکن بچپن کے بارے میں اس کی آنکھوں، دل اور ذہن کے سارے تجربات غیر منطقی اور غیر معقول نہیں لگتے، کیونکہ وہ بہرحال بنیادی انسانی آرزوؤں اور حقیقتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ سچ پوچھیے تو جو یہ کیریکٹر ہے، مین کیریکٹر ظہیر، اس میں تھوڑا سا مجھے میاں رضا ربانی کے اندر کا فنکار نظر آیا، وہ فنکار جسے ان کی وکالت اور سیاست نے دبوچ کر رکھا ہے، اور جس نے ان دو کتابوں کے ذریعے آزاد ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ بچوں کی اس کتاب میں افاقیت ہے، یونیورسلٹی۔ اس میں ایک طرف پہاڑی راستوں پر لینڈ سلائڈنگ کے واقعے سے جو بچوں پہ گزری ہے، یا اسٹوڈیو میں بچی کی تصویر کے ساتھ ہم کلام ہونے کی بات ہے، یا تصور کی دنیا میں فلسطینی اور شام کے بچوں کے حالات ہیں، جنگ زدہ حالات، بے گھر ہونے کے حالات کا مشاہدہ ہے، یا پاکستان کی کسی اسکول کے کلاس کے اندر اور باہر بچوں کی زندگی کے تجربوں پر نظر ڈالنا، سب ایک ہی دھاگے میں پروئے نظر آتے ہیں، اور ایک ہی یہی بچوں کی خوبی ہے کہ آفاقی پشتوں میں ہمارے اثر کے بہت بڑے شاعر ہیں رحمت شاہ سائل صاحب، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ معشومان قد مشرق قد مغرب دی، معشومان قد مشرق قد مغرب دی، دا جڑاؤ دا خاندہ انداز یو دے، بچے چاہے مشرق کے ہوں چاہے مغرب کے ہوں، ان کے رونے اور ہنسنے کا انداز ایک ہی جیسا۔ اس کتاب میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ اس ناول کا پیغام دوسرے انسانوں خصوصاً بچوں کی طرف ہمارے رویوں میں بنیادی تبدیلی لانے کا ہے۔ وہ ہماری زندگی، کیونکہ بچے ہماری زندگی کا تسلسل ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہم ان کے اندر جئیں گے، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں اپنے رویوں پر تنقیدی نظر ڈالنی چاہیے، اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا کہ چلڈرن آر لیونگ بیئنگس، مور لیونگ دین گرون اپ پیپل، who have built shells of habits around themselves. Therefore, it is absolutely necessary for their mental health and development that they should not have mere schools for their lessons, but a world where guiding spirit is personal love and affection. یہ ٹیگور نے کہا ہے بچوں کے بارے میں، تو یہ اس کتاب کا ایک طرح سے پیغام بھی یہی ہے مختصر طور پر اگر میں کہوں۔ لیکن کتاب کی اختتامیہ میں جو ایپیلاگ ہے، اس میں زندگی کا قصہ دیکھنے اور دکھانے والا مصور ظہیر زیادہ کھل کر سماجی ناانصافی کے خلاف ایکٹیوسٹ کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ he had dreamed that his portrayal of wronged children would shift the status quo, but nothing seems to have changed in the country. The downward spiral of conflict, poverty and displacement has only increased. یہ دیکھیں نا، یہ بالکل ہمارے ملک کے حالات ہی نظر آتے ہیں، بیان ہوتے ہیں ان الفاظ میں۔ تو ظہیر کو حالات بدلنے کے لیے اپنے فن کو بیداری اور بغاوت کا علم بنانا پڑتا ہے، اور وہ بچوں کے بارے میں اپنے فنکاروں کی نمائش کرنا چاہتا ہے۔ قیدیاں اجازت نہیں دیتی جیسا کہ معمول ہے، اور اس کی بیوی نوری سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے، جو ہمارے حالات کے ساتھ وہ بھی بالکل، اور ایک میدان میں لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا منظر جو ہے وہ جانا پہچانا ہے، ہمارے آج کے حالات کا بڑا اچھا آئینہ ہے، بڑا اچھا اس کا اظہار ہے، کیونکہ جمع ہونے والا مجمع تصویروں کو دیکھ کر مشتعل ہو جاتا ہے، اور جب وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا پی ٹی ایم کی جلسے کا منظر پیدا ہو جاتا ہے، اور نعرے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جو انتظامیہ کا رد عمل ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور بات گرفتاری تک پہنچ جاتی ہے، اور جیسے ہمارے یہاں کے حالات ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ادبی لحاظ سے بھی بہت پائے کی تخلیق ہے، اور اس کا جو میسج ہے وہ بھی بڑا پاورفل سماجی اور کلچرل میسج ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں میاں رضا ربانی صاحب کو، اور مجھے امید ہے، میں ان سے درخواست بھی کرتا ہوں، یہ امید کا اظہار کرتا ہوں کہ زبان کا ترجمہ اردو اور جو پاکستان میں دوسری جو زبانیں ہیں ان کے اندر بھی ہوگا، کیونکہ اس ناول میں دھیان اور گیان دونوں ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں دھیان اور گیان پر۔ دھیان سوچ بچار تھنکنگ، اور گیان ذرا کنٹمپلیشن، گہرے غور و فکر۔ تو اس کے اندر میں نے دیکھا ہے